بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بڑے بوجھل دل کے ساتھ میں اس موضوع کو آپ لوگوں سے شیئر کرنے بیٹھی ہوں۔ کافی دن تک تو میں اپنے آپ کو تیار کرتی رہی کہ میں بات کروں کہ نہیں، لیکن بہرحال اس موضوع کو اٹھانا اور آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا میرا کام ہے، میری انفرادی ذمہ داری ہے۔ اویئرنیس اس چیز کی کہ ہمارے بچوں کی زندگیوں میں کیا کچھ چل رہا ہے، یہ سب ہماری نالج میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹین ایجرز میں خودکشی کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے پیرنٹس کو بہت ہائی الرٹ کی ضرورت ہے۔ وہ جو ایک ہنگامی صورتحال نہیں ہوتی جس میں ہائی الرٹ کر دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح پیرنٹنگ میں بھی آپ لوگوں کو ہائی الرٹ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم اسٹیپ ہے جو بچے اٹھا رہے ہیں۔ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اس موضوع کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو صرف اویئرنیس دے سکتی ہوں۔ عملی قدم اٹھانا یا اپنی اصلاح کرنا آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کب کون سا بچہ کن حالات میں یہ انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، اور اتنا آسان کیسے ہو گیا ان کے لیے موت کو گلے لگانا، اور ایسا کیا اسٹریس ہو جاتا ہے ان کو زندگی کے بجائے وہ موت کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ تو ہمارے اندر کھوج ہونی چاہیے اس چیز کی کہ بچے کس دور سے اور کس کیفیت سے گزر رہے ہیں جو ان کو موت بہتر لگ رہی ہے اپنے لیے۔ میں ان ساری چیزوں کے اوپر آپ لوگوں سے بات کروں گی کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیا کیا اس کے ریزنز ہوتے ہیں، اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں پیرنٹنگ میں کہاں کہاں اپنے اندر چینج لانے کی ضرورت ہے۔ جو یہ ایک مشین ہے نا، اس میں بھی ایک بٹن ہوتا ہے اپڈیٹ کا۔ تو ہم تو بہرحال انسان ہیں، ہمیں حالات کے حساب سے خود کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج وہ پیرنٹنگ اسٹائل اپلائی نہیں کر سکتے اپنے بچوں پر جو ہم پر اپلائی ہوئے ہیں۔ تو وہ حالات کچھ اور تھے اور اب حالات بالکل بدل چکے ہیں، اس لیے پیرنٹنگ اسٹائل کو بھی بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ بیسکس کے علاوہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے، تو بہرحال اپنے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ بچے اتنے انتہائی قدم کیوں اٹھا رہے ہیں اور کیا کیا اس کے پیچھے ریزنس ہیں، اس کا تدارک ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک مقامی اسکول کے ایک بچے نے، جس کی عمر محض میرا خیال ہے کہ 15-16 سال تھی، اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا سوسائڈ کی۔ اور جب میں نے کمنٹس میں پڑھا اور لوگوں سے بات بھی ہوئی جو اس بچے کو پرسنلی جانتے تھے، تو جو ایک کامن لوگوں کی رائے میرے سامنے آئی وہ یہ کہ بلینگ کا وہ شکار تھا بچہ، اور پیئر پریشر حد سے زیادہ تھا اس کے اوپر، تو جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی۔ اب بلینگ اتنی ٹاکسک بھی ہو سکتی ہے کہ بچے نے موت کو گلے لگا لیا۔ تو اس کو یہاں پہ جو پیرنٹ سے زیادہ رول ہے وہ ٹیچر کا ہے۔ ٹیچر بلینگ اگر دیکھ رہی ہے تو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو ہیڈ مسٹریس تک اور کسی کاؤنسلرس تک لے کر جائے اور بچوں کی کاؤنسلنگ کروائے۔ لیکن اگر پیرنٹس کی ہم بات کریں تو وہ دنیا کو نہیں بدل سکتے۔ بلینگ کے معاملے میں تو ظاہر ہے ہر طرح کے بچے اسکول میں آ رہے ہیں، ہر ماحول سے آ رہے ہیں، تو یہاں ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنے بچوں میں وہ کانفیڈنس بلڈ اپ کریں کہ وہ اس طرح کی بلینگ کو فیس کر سکے اور اس کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ تو دونوں کی برابر ذمہ داری ہے، لیکن ٹیچر اس چیز کو روک سکتی ہے۔ لیکن یوزولی ٹیچرز جو ہیں کہ وہ بچے بدتمیز ہیں، کون ان سے بات کرے، پیرنٹس خود دیکھ لیں گے یا بچہ فیس کر لے گا، اپنا بچاؤ کر لے گا، یوں کر کے اور ٹیچر نکل جاتی ہیں سم ٹائمز۔ تو بہرحال ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکول میں ہونے والی بلینگ کو روکے، کیونکہ یہ اس حد تک بھی ٹاکسک ہو جاتی ہے کہ بچے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ بلینگ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔
دوسری وجہ ایک اور 3-4 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک بچے نے خودکشی کی جو کہ مور اور لیس یہی ایج تھی، لیٹ ٹینز میں تھا وہ. اور وہ جو بننا چاہتا تھا، ماں باپ کا اصرار اور ان کی کوشش یہ تھی کہ بچہ وہ بنے جو وہ چاہتے ہیں، اور بچہ اپنی پسند سے اپنے پروفیشن کو چوز کرنا چاہتا تھا. ماں باپ نے نہیں کرنے دیا اور بہت بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑے ہوئے، اور اس کے بعد اس بچے نے سوسائڈ کر لی. یہ بہت الارمنگ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جب بچے لیٹ ٹینز میں آتے ہیں اور اپنے لیے پروفیشن چوز کرنے لگتے ہیں، پریکٹیکل لائن میں آنے لگتے ہیں، تو ان کو ان کی مرضی کا پروفیشن چوز کر لینے دیں، کیونکہ نتائج پھر کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے. یہ پیور کیس یہی تھا کہ پیرنٹس چاہ رہے تھے وہ کچھ اور بنے، بچہ کچھ اور بننا چاہ رہا تھا، اور انتہائی جو اقدام اٹھایا اس نے وہ خودکشی تھا. یہ 2 کیسز کی 2 مختلف وجوہات آپ لوگوں کے سامنے آ گئی. تیسرا واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. ایک بچہ جس نے یہاں مقامی اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جب وہ آگے پڑھنا چاہتا تھا تو اس کے ماں باپ نے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیج دیا. اس نے شروع میں منع بھی کیا، پھر اس نے کہا چلو ہو سکتا ہے میں مینیج کر لوں، وہ راضی ہو گیا اور چلا گیا. وہاں جا کے اس کو اندازہ ہوا کہ وہ اس ہوم سکنس کو نہیں برداشت کر سکتا. حد سے زیادہ ہوم سکنس اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ میں یہاں پہ نہیں پڑھ پا رہا، میرے گریڈز خراب ہو رہے ہیں، میری اکیڈمک پرفارمنس خراب ہو رہی ہے، مجھے پلیز واپس بلا لیں. لیکن ایک تو جو پریشر یہاں پر اس کے پاس تھا وہ یہ کہ جہاں وہ پڑھ رہا تھا وہاں پر پریشر تھا کہ ایک تو ہوم سکنس اس کے لیے بہت چیلنجنگ تھی، گھر یاد آ رہا تھا. دوسری چیز اس کے لیے چیلنجنگ یہ ہوئی کہ اس ہوم سکنس کی وجہ سے اس کے گریڈز گرنے شروع ہو گئے. تو یہ 2 چیزیں اس کے لیے چیلنجنگ تھیں جس کا پریشر اس کے اوپر تھا. جب اس نے یہ چیز ماں باپ سے شیئر کی تو وہاں سے پریشر کم ہونے کے بجائے مزید بڑھا. وہاں سے کیا پریشر آیا؟ اتنی اچھی یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ ہوا، لوگ تو خواب دیکھتے کہ اس یونیورسٹی میں پڑھیں، تمہارا داخلہ ہو گیا، اتنی مشکلوں سے ہوا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم واپس آ رہے ہو. یہ تیسرا پریشر آ گیا. اس کے بعد چوتھا پریشر ایک اور دیا ماں باپ نے. وہ یہ دیا کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے تمہیں بھیجا اور تم کہہ رہے ہو کہ تم واپس آ رہے ہو، اتنے خرچہ ہوا ہے تمہیں بھیجنے پر، تمہاری تعلیم پر اتنا خرچ کر رہے ہیں ہم، اور تم کہہ رہے ہو. کیونکہ وہ اکلوتی اولاد تھا، ساری ایکسپیکٹیشنز اسی سے تھیں. تو کیا کیا چیزیں اس کے اوپر آ گئیں کہ اس کے گریڈز گرنا شروع ہو گئے، اور ماں باپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، میں یہاں پہ کوئی پرفارم نہیں کر پا رہا اکیڈمیکلی. تو یہ پریشر اس کے اوپر آ گیا. اور اس کے علاوہ ہوم سکنس وہ آلریڈی فیس کر رہا تھا. یہ ساری چیزیں مل کے بچے کو پریشر کوکر بنا دیتی ہیں. جب وہ پریشر کوکر بن گیا اور اتنی ساری چیزوں کا پریشر اس کے اوپر آ گیا، اس نے اپنے ماں باپ کو بھی ہر طرح سے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا. یہ بات مجھے بتا رہا ہے اس لڑکے کا دوست جو اس کو جانتا تھا. بہرحال ہوا کچھ یوں کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بالکل خاموش ہوتا گیا، اور پھر اس نے اپنے دوستوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، باہر نکلنا چھوڑ دیا، آئسولیٹ ہو گیا، بالکل سائلنٹ ہو گیا. یہ سب کچھ مجھے اس کا دوست بتا رہا ہے. اس کے بعد ویکیشنز ہوئی، ویکیشنز پر وہ اپنے ماں باپ کے پاس آیا ملنے کے لیے. جب واپس جانے کے دن قریب آنے لگے تو پھر اس پر وحشت طاری ہونی شروع ہوئی کہ میں واپس جا رہا ہوں، پھر مجھے وہی سب کچھ فیس کرنا پڑے گا. تو اس نے ایک دن بیٹھ کے اپنے دوستوں کو میسیجز کیے کہ میں جو ہوں وہ اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں، خودکشی کر رہا ہوں. تو اس کے کچھ دوستوں نے تو اس کو مذاق میں اڑا دیا، کچھ دوستوں نے اس کو سمجھایا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں ہم ساتھ مل کے پڑھیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹینشن نہ لو. یہ کہہ کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. ایک دوست جس سے میں بات کر رہی تھی
جس نے مجھے ساری یہ انفارمیشن دی ہے، اس نے اس کے باپ کو فون کیا اور کہا کہ انکل میرے پاس ایسا میسج آیا ہے، آپ ذرا جائیں اور چیک کریں وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ جب باپ گھر پہنچا تو وہ اپنے آپ کو ہینگ کر چکا تھا۔ بہرحال بہت یہ اداس کر دینے والا یہ واقعہ جب میری نالج میں آیا تو میری میرا دل کانپنے لگا، اور میں اپنی کیفیت آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ آئی اوپننگ ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے۔ تو کیا کیا وجوہات آپ لوگوں کے سامنے آئیں، ایک تو ہوم سکنس اور یہ اوور ایکسپیکٹیشنز جو ماں باپ کی ہوتی ہیں کہ یہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اور اتنی مشکل سے داخلہ ہوا ہے، اور یہ ایجوکیشن کو لے کے پیرنٹس کی اوور ایکسپیکٹیشنز بچوں سے ہو جاتی ہیں، جس کا پریشر بچے نہیں بیئر کر سکتے۔ اس کے علاوہ بلینگ کا ایک ریزن آپ لوگوں کو پتہ چلا، اس کو بھی چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ محبت بچوں کو ہو جاتی ہے اور وہ ناکام ہو جائے تب بھی بچے اس طرح کے سٹیپس اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو میری نالج میں تھے اور جن کو میں جانتی تھی تو آپ لوگوں سے شیئر کیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اہم وجہ ہے جو جس کے نتیجے میں بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور وہ ہے کمپیریزن۔ کمپیریزن سم ٹائمز بہت زیادہ ٹاکسک ہو جاتا ہے اور بچے نہیں برداشت کر پاتے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی طرح نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے دو انسانوں کو الگ الگ بنایا ہے اور ہم کوشش میں لگ جاتے ہیں وہ ایسا کر رہا ہے تو تم بھی کرو، اس کے اتنے اچھے مارکس، تمہارے خراب مارکس۔ تو ہم ہر لمحہ خود کو بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے خود کو بھی اپنے مطلب کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں سبلنگس میں کرنے لگتے ہیں یا سم ٹائمز دوستوں میں کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے، اس کے نتیجے میں بھی بچے یہ انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ ہر جگہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام ریزنز جو میں نے آپ کو بتائے اس کے بارے میں ہائی الرٹ ہو جائیں۔ اگر آپ کے بچے میں یہ سب چیزیں ہیں، باہر بھی اگر بھیجنا ہے، لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن اپنے بچے کی کیپیسٹی دیکھیں کہ وہ بیئر کر سکتا ہے یا نہیں۔ وہ اگر گھر سے بہت زیادہ اٹیچ ہے تو وہ نہیں رہ پائے گا، مت لیں اس کے لیے فیصلہ۔ جتنی ترقی اور کامیابی اس کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہے وہ یہاں رہ کر بھی حاصل کر سکتا ہے، یہیں کوئی اپارچونیٹی اس کے لیے ڈھونڈ لیں، اور اگر آپ کا بچہ بیئر کر سکتا ہے تو ضرور بھیجیں اس کو باہر۔ بہرحال ان وجوہات کو دیکھیں، تدارک کیسے ہم کر سکتے ہیں اس کا، وجہ چاہے کوئی بھی ہو، اپنا تعلق بچے کے ساتھ جوڑیں، اور سب سے پہلے ہمیں یہی قدم اٹھانا ہے کہ اپنا تعلق بچے کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو سننا ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کہنے کے لیے اور ہم سنتے نہیں ہیں، اور اس کو ویلیڈیٹ کریں، اس کی فیلنگز کو ایکنالج کریں کہ ہاں آپ اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، اس کو ایمپتھی دیں۔ یہ چیزیں آپ بچے کو دیتے رہیں، آپ کے ساتھ اس کا تعلق جڑنا شروع ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جو اس کے اندر جو بھی کیفیات ہوں گی وہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس آ کر آپ سے شیئر کرے گا۔ تو اگر خدا نہ کرے کوئی اتنا انتہائی نوعیت کا کوئی سٹریس اگر اس کے اندر چل رہا ہوگا تو بر وقت آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ اس کو کسی انتہائی قدم سے بچا سکیں گے۔ جب آپ سے تعلق جڑ جائے گا تو تیسرا اہم کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ ڈائریکٹ اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جوڑیں۔ یہ سب سے اہم کام ہے۔ اگر ڈائریکٹ کنیکشن اس کا اللہ کے ساتھ ہو گیا تو آپ یقین کریں کہ وہ انتہائی مضبوط شخصیت کا مالک ہوگا، اپنے فیصلوں کے بارے میں بھی، اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں بھی، اور اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں وہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔